اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو موضوع ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن حکیم سے، وہ ہے اعمال کی اہمیت اور نتائج۔ یعنی اب جو موضوع ہے وہ خیرات کی اہمیت۔ جب آپ چیریٹی کرتے ہیں، جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں اور اس سے کسی قسم کا بدلہ نہیں مانگتے اور اس کے اوپر زور زبردستی نہیں کرتے، خوش دلی سے دیتے ہیں خیرات، تو اس کو یعنی کہ قرآن میں اس کو قرض حسنہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو ویسے خیرات نہ دیں، قرض حسنہ دیں، قرض حسنہ کے بہت زیادہ ثواب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ سورہ جو ہے کون سا، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، یہ ہے سورہ الحدید، 57 نمبر کا سورہ ہے اور اس کی آیات جو ہیں وہ 11 سے لے کے 15 تک ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جس طرح سے بیان کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے، بہت بہترین، دل چاہتا ہے بار بار اس کو پڑھے انسان، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھاتا چلا جائے۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو قرض دینے والے؟ تصور کیجئے اللہ کتنا پیارا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اس نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہی ہم آگے بڑھا رہے ہیں نا، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے قرض دو۔ سبحان اللہ، کتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دل بھر جاتا ہے کہ کوئی چیز اس نے ہمیں دی ہے، ہم نے وہ چیز اپنی ضرورت سے زیادہ سمجھ کے کسی اور کو دی، تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے قرض دیا، اور پھر اس قرض کو کیا وہ بتاتا ہے کہ اس کے کیا اہمیت ہے، کتنا اسے اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتا ہے جب کوئی کسی کو دیتا ہے کچھ، کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھاتا چلا جائے، اور پھر اس کے لیے بہت عزت والا اور پسندیدہ اجر بھی ہو۔ یعنی کہ جس شخص نے کسی کو دیا ہے کوئی چیز، کوئی پیسہ دیا ہے یا کسی کا کوئی کام کرا دیا ہے یا کسی کو قرض حسنہ دیا ہے، تو جو جس کے استطاعت میں ہو وہ دیا ہے اس نے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ایلیویٹ کرتا ہے، اتنا ایلیویٹ کرتا ہے کہ جناب رسول خدا نے کہا کہ اگر کوئی کسی کو قرض دے دیتا ہے، کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے بڑھاتا ہے جیسے تم ایک اونٹ کا بچہ ہے، اس کی پرورش کر کے اس کو پورا اونٹ بنا دیتے ہو۔ اب یہ مثال وہاں کے حساب سے، لیکن آپ دیکھیں کہ عرب میں جیسے جہاز ہوتا ہے نا، جیسے کوئی جہاز خریدے، ایروپلین خریدے یا اس میں سفر کرنے کے لیے، تو وہاں پہ وہ مثل ایروپلین کے ہے، جیسے مثل جہاز کے ہے، جو اونٹ ہوتا ہے بہت قدر و قیمت کا حامل ہوتا ہے۔ تو ان کو مثال دی کہ جیسے تم چھوٹا سا بچہ لے کے اور اس کو پالتے ہو، کتنی اس کی جہد کرتے ہو، کتنا اس کے اوپر ٹائم لگاتے ہو، کتنا اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہو، جب بڑا ہو جاتا ہے تو کتنے اس سے کام آتے ہیں تم۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا پسندیدہ اجر ملے گا، اتنا زیادہ تمہیں اس کا ملے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا جس دن مومن مردوں اور عورتوں کو تم دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے بھی ہوگا اور ان کے دائیں طرف بھی دوڑ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی اتنے گھپ اندھیرے میں اگر کوئی ایک شمع بھی جلا دے تو اس کا نور کس طرح چاروں طرف پھیل جاتا ہے اور انسان کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اور وہاں تو کتنا اندھیرے کا کتنا ذکر ہے کہ کتنا اندھیرا ہوگا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہوگا۔ وہاں پہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں کتنا کہا ہے کہ ان کا نور آگے بھی چل رہا ہوگا اور ان کے دائیں طرف بھی دوڑ رہا ہوگا۔ اور پھر کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں مومنین کا ایمان اور عمل و نور میں تبدیل ہو جائے، جتنے بھی جو ایمان ہوگا اس کا اور جو عمل اس نے کیے ہوں گے وہ نور میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح
ان کی شخصیتیں جو ہوں گی ان کا وجود آشکارا ہو جائے گا اور وہ خود جگمگانے لگیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے پھر ان سے کہا جائے گا تمہیں آج یہ جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغات مبارک ہوں, سبحان اللہ, جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں, جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اب دیکھیں جس نے کچھ چیریٹی کی اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ کہہ رہے ہیں, اور جس نے اپنے جان مال خاندان سب کچھ راہ حق میں لٹا دیا ہو, ان کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا. اس موقع پہ ہمیں یاد آتا ہے حسین ابن علی کا گھرانہ جو کربلا کے میدان میں لٹ گیا, قتل ہو گیا, ہیوملیٹ ہوا, کس طرح لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے, کس طرح بچوں کو قید کیا گیا, اسیر کیا گیا, کس طرح خیمے جلائے گئے, کس طرح سروں سے چادریں چھین لی گئیں. ایک ہی گھرانہ, تو ان کا مرتبہ اور مقام پیش پروردگار عالم کیا ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے چاہنے والوں میں, ان کے محبوں میں سے قرار دے. اب دوسرے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس دن منافق مرد اور عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے تھے کہ ذرا ہماری طرف بھی دیکھ لو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. اس پر ان سے کہا جائے گا واپس جاؤ, پیچھے ہٹو, کوئی اور نور ڈھونڈو. پھر ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. اس دروازے کے اندر تو رحمت ہی رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہی عذاب ہوگا. وہ یعنی کہ منافق مومنوں کو پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے, اور مومنین کہیں گے تم نے خود اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالے رکھا تھا, تم نتیجہ نکلنے کے انتظار میں ٹھہرے رہے تھے. یعنی کہ نہ تو ایمان لائے اور یہ انتظار کرتے رہے کہ دیکھیں ایمان لانے میں دنیا کا فائدہ ہوتا ہے یا نہ لانے میں فائدہ ہوتا ہے, یا پھر تم شک و شبے میں پڑے رہے, جھوٹی امیدیں اور توقعات یعنی کہ جھوٹے آسرے اور وعدے جو شیطان تمہیں دیتا رہا. اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں دھوکہ دیتا رہا تھا یہ شیطان, یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے اس کا حکم یعنی کہ موت اور فیصلہ آ گیا. غرض اس وقت تک تم اس بڑے بدقماش دھوکے باز شیطان نے, ابلیس نے یعنی کہ اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. اس لیے آج نہ تم سے کوئی فدیہ یا معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے ابدی حقیقتوں کا انکار کیا. اب تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وہی اب تمہاری آقا ہے, مالک ہے, سرپرست ہے, اور وہی تمہارے رہنے کے لیے موزوں جگہ ہے, اور یہی بدترین انجام ہے. اس سورہ حدید کی آیات ہیں اور بہت ہی لرزا دینے والی. اللہ کو قرض دینے سے مراد ہے کار خیر میں مال خرچ کرنا. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام درود و سلام ان کے اوپر بے انتہا, آپ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ آیت امام حق کے بارے میں نازل ہوئی ہے, یعنی مومنین کے مال میں امام کا حق ہے. یعنی تفسیر صافی اور کافی اور تفسیر قمی میں حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا اللہ نے جو حق ہے وہ مانگا ہے جو اس کے ولی امام وقت کو دینا چاہیے. قرض صرف اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے گا, کیونکہ نیک لوگ داہنی طرف والے ہوں گے, اس لیے ان کا نور بھی ان کی داہنی طرف پھیل رہا ہوگا. رہا یہ سوال کہ اس نور کی حقیقت کیا ہے, تو اس کا سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. فصل الخطاب میں ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے اس کو کہ وہ کیسا نور ہوگا, اس کی چمک کیا ہوگی, اس کی یعنی کہ وہ کیسا ہوگا, کوئی تصور نہیں. کسی نے بھی اس نور کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ نور کیسا ہوگا آخر. اور یعنی اب جو ہے دوسرے
عدل الہی کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہے کہ جو کوئی بھی نیک کام لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے بس اتنی ہی سزا ملے گی، یعنی کہ جتنا اس نے قصور کیا ہوگا اتنی ہی اس کو سزا ملے گی، اور اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب تصور کیجئے آپ کا رب کتنا پیارا ہے کہ وہ کہہ رہے نیک کام کر کے آؤ گے تو ہر کام کا 10 گنا اجر ہے، اور اگر کوئی برائی لے کے آئے گا تو بس اتنی ہی سزا ملے گی کہ جتنی اس نے برائی کی ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ تفسیر تبیان میں ہے کہ ہر نیکی کا کم سے کم اجر جو ہے وہ 10 گنا ہے، گویا اس نے یہ اچھا کام 10 مرتبہ انجام دیا۔ 10 گنا اجر سے مطلب کیا بتایا انہوں نے کہ ایک کام کو 10 مرتبہ کرنا، ایک ہی نیک کام کو 10 مرتبہ کیا۔ زیادہ اجر دینا عدالت کے خلاف نہیں ہے کہ اس نیکی کا اتنا اجر کیوں دیا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اس کا رحم ہے کہ وہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ میرا بندہ نیکی کرے، زیادہ سے زیادہ ایلیویٹ کروں اس کو، زیادہ سے زیادہ بلند مقام دوں اس کو۔ البتہ برائی کی سزا برائی سے دینا ظلم ہے، اس لیے فرمایا سزا جرم کے برابر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ آیت اللہ کے عدل کا منہ بولتا ثبوت ہے، یعنی تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ یہ اللہ اتنا عادل ہے، اتنا عادل ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ ایک برائی کرو گے تو اس کا بھی تمہیں 10 گنا تمہیں اس کی سزا ملے گی، نہیں، وہ کہتے ایک برائی کرو گے تو اس کی جزا صرف ایک ہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے عدل کے اوپر ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اچھائیاں اور نیکیاں کرتے چلے جائیں تاکہ جو ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے پہنچیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، اور ہماری نیکیاں جو ہیں ہماری برائیوں کے اوپر غالب آ جائیں، اور ہم شرمندہ نہ ہوں، نہ اللہ کے سامنے، نہ اس کے رسول کے سامنے، نہ اماموں کے سامنے، کسی کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔